ضیاء صاحب بہت دن بعد آپ قابو آئے ہیں ہمارے. وہ کہتے ہیں کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں. ایک زمانہ تھا کہ آپ ہمارے انٹرویو کیا کرتے تھے اور آج بہرحال آپ مجھ سے کسی مروت وغیرہ کی زیادہ توقع نہ رکھیے, کیونکہ آپ میں خود یہ خصوصیت ایسی زیادہ نہیں ہے. تو میں آپ سے وہی سلوک کروں گا جو بادشاہوں سے کیا کرتے ہیں. تو بلکہ سب سے پہلے میں یہی پوچھوں گا کہ آپ کیا مانگتا ہے نا کہ آپ کے اپنے بارے میں کیا رائے ہے؟ میری اپنے بارے میں بہت دیانتدارانہ اور بہت ہی بغیر کسی تردد کی یہ رائے ہے کہ میں ایک انگریزی کے ایک فقرے کا ترجمہ کرتا ہوں بے شک کہ میں ایک برا اداکار نہیں ہوں. اچھا. اور کوشش یہ ہے کہ اچھا ایک بات جو میری سمجھ میں ابھی تک نہیں آئی وہ یہ ہے کہ انڈر اسٹیٹمنٹ کو کیا کہیں گے ہم اردو میں؟ انکسار کہہ لیں گے. انکسار بالکل تھوڑا سا خیر کچھ بھی, کیونکہ ایک تو ہے نا ظرافت. یہ ہمارے سننے والوں پہ چھوڑ دیجیے انڈر اسٹیٹمنٹ کے معنی وہ. میں یہ نہیں چاہتا کہ اس کو محض انڈر اسٹیٹمنٹ سمجھا جائے. میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ باقی چیزیں مثلا میں اپنے کو ہدایت کار بھی بہت برا نہیں سمجھتا. ٹھیک. اور عام طور پہ ادب یا ان تمام چیزوں پہ جن پہ آپ کی نظر رہتی ہے ان کو پرکھنے میں اپنی جو جانچ پڑتال ہے یا اپنا جو میرا ایک سٹینڈ ہے میں اس کو بہت زیادہ ناقص بھی نہیں سمجھتا. لیکن یہ کہ میں چاہتا ضرور ہوں کہ کبھی نہ کبھی ایک دو اتنی اچھی چیزیں کروں جن کے بعد میں یہ کہہ سکوں ٹھیک بجائے اب تک میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کوئی اتنا برا نہ تھا. یا مطلب یہ کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ واقعی اچھا تھا. ایک دفعہ میں نے ایک بہت بڑے اداکار سے پوچھا, یہ بات ہے کوئی میرے خیال میں 18-19 برس کی, سر جان گیل گڈ سے میں نے پوچھا. ان دنوں میں نیا ان کو سر کا خطاب ملا تھا اور خطاب ان کو بہت پہلے مل جانا چاہیے تھا, لیکن ہوا یہ تھا کہ وہ ایک ایسے اسکینڈل میں ملوث ہو گئے جس کی وجہ سے انگلستان میں اس طرح کے خطاب منسوخ روک لیتے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں, لوگ آپ کو اتنا بڑا ہدایت کار اور اداکار سمجھتے ہیں اور ڈرامے کی دنیا میں آپ کا بہت بڑا نام ہے, بھائی آپ کے BBC کے ڈرامہ ہیڈ ہیں پروڈیوسنگ کے, اور تعلق آپ کا رہا ہے ایلن ٹیری سے جو بہت ہی بڑی ایک زمانے میں ان کی نانی تھیں اداکار. تو اس نے کہا کہ میری یہی خواہش رہی ہے کہ ہی سیڈ آئی ایم ناٹ ایٹ آل بیڈ. اچھا اس میں ایک پہلو یہ بھی نکلتا ہے کہ میں آئی ایم رادر گڈ, کیونکہ انگریزی میں اکثر اور رادر کے معنی بھی انڈر اسٹیٹمنٹ میں پھر ہو جاتے ہیں. تو میں بات اس لیے میں تکمیل کر لینا چاہتا ہوں اس بات کی کہ میرا یہ ضرور میری یہ اچھا ضرور ہے کہ میں کسی دن یہ کہہ پاؤں کہ صاحب میں اچھا اداکار ہوں. ٹھیک ہے. نہیں ویسے تو ضیاء صاحب آپ کی رائے کبھی بھی اپنے بارے میں بری نہیں رہی, یہ تو میں آپ کو اتنے برس سے جانتا ہوں, بلکہ اب تو سامعین کو سر بتانا چاہتا تھا. نہیں اس میں بڑی اچھی بات ہے, اس میں یہ ہے کہ بلکہ بعض ہم بھی اپنی رائے جب تک اپنے متعلق خود اچھی نہیں رکھیں گے تو لوگ کیوں کہیں گے. یہ زمانہ تو وہ ہے کہ اگر آپ اپنے کو حقیر فقیر لکھیں تو لوگ آپ کو حقیر فقیر کہنا شروع کر دیتے ہیں. اس لیے بہتر یہ ہے. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سامعین تک یہ بات پہنچنی چاہیے کہ میں اپنے بارے میں اچھی رائے رکھتا ہوں. میں اسی چیز کو جھٹلا رہا ہوں کہ میری رائے اپنے بارے میں اتنی اچھی نہیں ہے جتنی میں اس کو بنانا چاہتا ہوں. یہ ہے یہ اس کوشش میں کافی سرگردانی کی اور بہت خاک چھانی. اصل میں نے آپ سے اپنی رائے پوچھی تھی, آپ نے اس میں 2-3 اور صاحبوں کی رائے بھی جن کے نام میں بھول گیا ہوں. گلین وولڈ یا کیا ان کے بارے میں تھی, اپنے بارے میں نہیں پوچھا. ہاں نہیں تو میں تو آپ کی رائے اپنے بارے میں آپ کے بارے میں وہ پوچھ رہا تھا. بہرحال یہ بڑی خوشی کی بات ہے, بلکہ ہماری رائے میں اپنی رائے ابھی نہیں بتاتا, بعد میں. لیکن یہ آپ نے کیسے سمجھ لیا کہ میرے سوال کی حدود صرف آپ کے اداکاری یا ایکٹر سے, کیا آپ نے اپنی دوسری ساری حیثیتوں کو تج دیا ہے, یوں کہنا چاہیے؟ نہیں, بات یہ ہے کہ پھر میں ایک دم سے سامعین سے ایک رشتہ قائم کرنا چاہتا ہوں. اب میرا نام جو ہے وہ منسلک ہے کچھ تھوڑا بہت اس دنیا سے یا اس پیشے سے جس کو شو بزنس اب کہتے ہیں, اور جو بہت سالوں سے میرا پیشہ ہے. گو جو وقت گزرتا جاتا ہے اس میں 2 باتیں میں اپنے میں پاتا ہوں. ایک تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں ودرال ہر چیز سے, مثلاً
زندگی سے تو نہیں، لیکن اب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ناول پڑھنے میں اتنا لطف نہیں آتا جتنا پہلے آتا تھا، کرٹیسزم پڑھنے میں زیادہ آتا ہے. ویسے کچھ پڑھنے میں لطف آتا ہے. یعنی آپ کا مطلب یہ ہے کہ کچھ پڑھتا ہوں میں؟ یعنی بالکل ہی مرفوع القلم نہیں. جی ہاں. ایسا لکھنے سے، ویسے لکھنے سے آپ گھبراتے ہیں، اسی لیے آپ کو دوسروں کے اسکرپٹوں پہ انحصار کرنا پڑتا ہے، چاہے اس سے آپ کی شہرت کا نقصان ہی کیوں نہ ہو. یہ صحیح ہے. اب بات کہیں سے کہیں جا پہنچی. لکھنا میں سمجھتا ہوں بہت مشکل چیز ہے. اب بات آئی نکلی ہے تو میں فوراً آپ کی تعریف کر دوں کہ مثلا میں آپ کو بے حد آپ کی جو لکھائی ہے یا آپ کی جو طریقہ ہے لکھنے اس کا میں بہت ہی یعنی بہت قائل ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو اگر آپ سامنے رکھیں بھی، عبد المجید سالک صاحب کو اور چراغ حسن حسرت صاحب کو، جو اردو کے بہت ہی مایہ ناز اور بڑے، اتنا ہی کافی ہے. میں خوش ہو گیا. اور اب میں آئندہ سوالات نرم کروں گا تھوڑے سے آپ نہیں، میں یہ عرض کروں، دیکھیے میں جب سے آپ کو جانتا ہوں، آپ تو جانتے ہیں کہ میں آپ کو کب سے جانتا ہوں، سامعین شاید نہ جانتے ہوں، یہ قصہ پرانا ہے. اور اس کو بتانے کے بعد ہم دونوں افسانہ اس میں اصل میں آپ کا نقصان ہے، کیونکہ لوگ آپ سمجھیں کہ آپ کی عمر مجھ سے قریب ہے، اور میں بھی آپ سے بہت چھوٹا تھا، اسی لیے اچھا، اس سے غرض نہیں. اس بات کو میرے خیال میں ہم اسی تک رکھیں. میں آپ کی شہرت کو ماشاء اللہ. اور یہ تھا نا، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس وقت آپ افسانہ لکھتے تھے. دیکھیے جب آپ کی ملاقات ہوئی، میرے خیال میں آپ کے سوال کا متن جو ہے میری سمجھ میں آ گیا. جب میری آپ سے شروع ملاقات ہوئی تو ہم دونوں ایک طرح سے اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز کر رہے تھے. ٹھیک. کم از کم میں تو ریڈیو سے منسلک تھے. میں ان ریڈیو کی خبروں کی بناوٹ میں تھوڑا بہت حصے دار تھا، جن کی ترجمے کا کام آپ کے ذمہ تھا. اور یہ کام ہم نے اسی بلڈنگ میں جہاں اس وقت ہم گفتگو کر رہے ہیں یہیں پہ شروع کیا تھا. اور اس بلڈنگ کی قسم و پرسی کا جو عالم ہے وہ اس وقت بھی ویسا ہی تھا جو اب ہے. تو میرا مطلب یہ ہے کہ ان دنوں مجھے بہت شوق تھا کہ میں ایک بہت اچھا، بہت بڑا افسانہ نگار بنوں. یہ شوق تھا اور شوق کی حد تک یہ بات رہی. یعنی یہ محسوس تو ہوتا تھا کہ میں لکھ پاؤں گا، لیکن یہ محسوس نہیں ہوا کبھی کہ میں لکھنے کے بعد یا کبھی یہ کہ میں اس حد تک یہ چیز کر پاؤں گا جتنا ذہن میں جو ارادہ تھا. یعنی ارادہ تھا لیکن تکمیل نہیں ہو پاتی. تو میں آپ سے ملتا تھا، آپ کو یاد ہوتا تھا کہ تقریباً دیویندر ستیارتھی صاحب کی طرح میں ہمیشہ اپنی کہانی آپ کو سب سے پہلے آ کے سناتا تھا. اور کبھی کبھی یہ بھی کہتا تھا کہ لے لیں 54 58 یا 12 آنے جو بھی ہیں. آپ کو یاد ہے صدر میں راتوں کو گھوما کرتے تھے، تنہا گھوما کرتے بھر وہ دن اور تھے نہیں آپ میں. بلکہ میں سمجھتا ہوں ٹرن جو آیا شاید آسٹریلیا جانے کے بعد آیا، اگرچہ اس سے پہلے بھی تھا. اس میں میں عرض کروں کہ سامعین کے لیے بھی خاص طور پہ کہ آپ کی بیک گراؤنڈ کا اس زمانے میں آپ ایم اے کر کے گریجویشن کر کے آئے تھے. پھر یہ ہے کہ آپ کا خاندان بھی علم میں ممتاز رہا ہے. اب آپ کے والد صاحب کو ادب اور اس کے دوسرے شعبے موسیقی کا وہ تو اس ٹریننگ کا ماحول کا بہت اثر ہوتا ہے. اور آپ کے چچا بھی نامور تھے، ڈاکٹر شیخ اقبال جو تھے. اس میں پھر کے میں تو اس حیثیت سے آپ کو جانتا ہوں، جب یہ ہماری دوستی کی ابتدا اسی سے ہوئی تھی کہ آپ کا مطالعہ بے پناہ تھا. نہ صرف انگریزی کا جو آپ کو ظاہر ہے آپ کی اچھی ٹریننگ کی وجہ سے بہت اچھی طرح آتی تھی، اور لیکن اردو کا اور اس کے ساتھ فارسی کا بھی آپ کو کہیں موقع مل گیا. مجھے معلوم نہیں باقاعدہ پڑھی کہ نہیں پڑھی، لیکن اردو کا آپ کو بہت تھا اور اس کا ذوق بھی اور مطالعہ بھی بہت گہرا تھا. اس کی روشنی میں آگے کرتا ہوں کہ اس وقت آج 1972 73 74 75 جب بھی آپ کہہ لیں کہ آپ کی شہرت کا مدار عام آدمی کے لیے آپ کے ٹیلی ویژن کے شو یا آپ کے اسٹیج شو یا جسے آپ شو بزنس کہتے ہیں وہ ہے. تو میں تو بلکہ بعض اوقات یہ کہہ دوں کہ آپ ایک فینومینا ہیں، ایک واحد مثال ہیں کہ ایک پڑھے لکھے آدمی نے جس کا مطالعہ بہت گمبھیر ہے، اس نے نہایت کوشش سے فریولس بننے کی کوشش کی. معاف کیجیے میں فریولس کا لفظ کو اتنا برا نہ سمجھیے، کیونکہ جو ضیاء شو ہے اس میں نہیں سمجھتا کہ اس میں انٹیلیکٹ کو یا انٹیلیکچولیزم کو یا اس میں زیادہ اٹ واز ناٹ مینٹ ٹو بی لائک دیٹ. اس کا مقصد نہیں تھا، یہ ایک کام کے لیے تھا. اس میں موسیقی بھی آتی تھی، سب تھی، اور انتہائی مقبول یعنی مقبول ترین شوز میں کوئی بات نہیں. لیکن جب ہمارے بچے نے کہنا شروع کیا، اب وہ کہتا ہے کہ صاحب آج میں یہ نہیں، میں تو آج ضیاء والی شرٹ پہنوں گا.
وہ ایک خاص طرح کے آپ پھولدار پہنا کرتے تھے تو ہمیں اس کے لیے بنوا کے دینی پڑی. تو آپ نے جو جامیں بدلی اور یہ تو اس میں عرض کروں کہ کوئی شخص یہ نہیں سوچ سکتا کہ یہ وہی شخص ہے جس کا وہ مطالعہ ہے, جس کی وہ بیک گراؤنڈ ہے, علمی بھی اور تہذیبی بھی تربیتی. تو یہ آپ نے کس طرح, یہ بڑی مشکل کام تھا اپنے کو ایسا ثابت کرنا, یہ کیسے کیا؟ This program is the sole property of Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.